السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراکش خوشی سو من محل کبرچ دل جو لانگ کی انچ شمار سجرن وشت کنا سو مندا تو وشی انچ بیتا امید کرا کہ بعض کسان یعنی کہ وہ ٹینشن ہی بھی دماغی تو کا جو صوبہ چ پال کا ٹینشن مزیر گل شاہ کا اگر زندگی تو کل آتی کسانی مزنی معاملات استا یا مزنی معاملات استا یہ وقت گزی معاملات حلاس ما اگر غم و ڈوک کی استی غم و ڈوک حلاس بھی اللہ پاک ہر چیز چاہی دنیا تو کا ہما بھی چاہے ماں ہمیں کا 10 بات بجنی نصیب انچی ماں کٹت نہ کنی ابھی چاہیے کہ میں نصیب واسطہ دعا بکنی بھی اگر یہ دعا دیم ترے واسطہ میں واسطہ باقاعدہ فائدہ بھی اتنا گورا اللہ پاک قبول کرتے. تو خوشی ہر دعا ہے کہ قبول نبی ہرائے گا نہ رو علمہ آئیے کوئی مصلحت ایسی لیکن میں کماشا گوشتا میں منی ابا گوشتا اور بعضی کسند اپن چیز کرتے کہ دعا ایک ٹیکی ایر بھی ایک گفٹ ایر بھی اور ایک گفٹ ہمارو چپچ بھی ہمارو چا کہ مارا کوئی ضرورت ہی بھی یعنی کہ دعا بھی ایک نیکی تو کا حساب بھی اور نیکی ٹیکی پیم میں واسطہ ایر با چاہے یا با کو جام بھی نیکی بھی اسلام میں تو کا الحمدللہ نیکی ہے کسانی یعنی کہ اللہ پاک کہ ریزہ برابر ذرہ برابر نیکی بھی شویر آئے گا نہ روتی اور خدا نظران چی گھار نبی بلکہ لکک بھی ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی بھی میرا آئے گا نہ روتی علمہ درج بھی آنی خدا نزدیک جو سی اللہ پاک بہتر زا کہ کچھ ہم چیزیں رعایت ہمارا ملی کچھ ہم چیزیں رعایت ہمارا ملت نگا کچھ ہم انچین کار ما خود کا کہ بالکل نو رول سے مطابق نیا اور بالکل بھی معاف کن گے لائق نیا تو بہتے کہ مردم انچین کار بکا چلو گناہی انسان غلطی پتلے غلطی علمہ بیتی بلے بیدی کی مردم انچی غلطی بھی کہ یہ مغفرت بھی اسی انچی ابھی انی جو ماحولی یہ جو الیکشن راندی جو آپس میں ماں مڑتی خاص کر علاقہ تو کا علاقہ نام مانا معلوم نہیں لیکن جو آپس میں مڑتا کنی موتی علاقہ چکا چارہ روڈ اس طرح آس روگ بیتا میں نفسیات کو جا روگی میں ذہنیت کو جا روگی ماں الیکشن مڑ گئی یا ماں خانہ جنگی کن گئی ماں لیڈرہ نہیں پوچھتا یا ماں خدایہ نہیں پوچھتا ماں وطی ملک کے واسطہ یک بہترین فیصلہ کن گئی یا ماں کفر کن گئی. یہ چیز مارڑا سمجھا نہیں آئے گی بلے انی مرچی کی دورہ پاکستان اے حالاتانی دکا کہ اکنومیکلی معاشی طور پہ ملک جلہ رو گئی ہر نظام دھرم برہمی یعنی کہ قدرتی نظام بھی دھرم برہمی یعنی کہ قدرتہ بھی اگر کسانی کولی میں جیسے بعض مزنی مردمت کی تائنگو کہ کسانی ترمپی بھی جو چینجنگ بیگی جو انوائرمنٹل چینج بیگی جو دنیا تو کا بدل بیگی بدلاؤ کہے گی موسمی بدلاؤ کہے گی یک ترمپی بھی موسمی بدلاؤ میں پاکستان تو کا بکپی پاکستان تو کا کوئی بچے کے راستہ نہیں اس تھی اور ماں آپس میں یک دومی ماں انچو مڑت گئی جیسے کہ ماں خدایہ نہیں پوچھتا مڑ گئی یعنی کہ منہ انچو لگ گئی کہ میں کرسی سر لیڈر نہ نشتگا میں کوئی پارٹیز نیا یہ الگ فرقہ مسجد اور سجے فرقہ واریت مڑت گا الگ کی فرقہ واریت وتی پیمانہ اس طرح سجین ماشاءاللہ متحدہ جب بھی اسلام اس طرح کوئی گپی کہتی سچی متحد با لیکن ماں پارٹی مطلب سیاسی طور پہ مردم انچو باہر بیتی گئے کہ ماں یک دومی جانا مطلب ایک عام مردمی جانے زیر گیا آمادہ بہ گئی اور پتہ کچھ گئی کہ من شہید با گلی چاروں کا ماں کجا روگی خاص کر ماں بلوچ کجا روگی چلو یک جگہ یک پارٹی اکٹے یک جگہ دومی پارٹی اکٹے من فیس بک کا چارہ منا بعض منی دلہ باز دوگ بھی کہ من بعض آرٹسٹ مردمانہ چارہ جو کہ آرٹسٹ ہیں جو کہ منی مکار کو تگے ایشا نہ جمع پارٹی نامے تو کا دگرانہ چڑینک دگرانہ تزلیل کنک دگرانی سر تنقید کنگا گننا منا بعض افسوس بھی کہ میں قومارہ کجا برگ بہ گئی اس سیاسی طور پہ مردمانی دماغارہ واتی تو کا مشغول کنک بہ گئی غور و فکر کنک بہ گئی پرچہ کہ زیبہ یک انچی گپی کن گئے تھا کہ دنیا تو کا مزنی سطح ایسا یعنی کہ اگر میں بچاری مزنی سطح اگر یو ایس اے نیمگن چیز کہتی ہے امریکن گورنمنٹ نیمگن چیز کہتی ہے مزنی سطح ایسا اگر کوئی قوم ترس بھی اور یہ جو ہستی میں اسلام تو کبھی ہستی کہ اگر کسی یا قوم ترسی
کہ ایک قوم کدی بھی میں سرا آمادہ بیت کا یا میں سرا حاوی بیت کا تو آ قوما را آپس میں یعنی کہ یکدومی میں اختلاف انچو پیدا کرنا ملکی اختلاف ہمیں کر پیدا بھی کہ آپ قوم دماغ جو آئیے تو کا جو پاور ہی جو طاقت ہے دا وقف بھی وطی گنی تو کا وقف بھی سجنہ معلوم ہے کہ پاکستانی عوام تو کا ہمیں کر طاقت یعنی کہ پاکستانی عوام جو اقوام جو قوم چاہے کو جام ہی قومیت انچی وابستگی میں ہمیں کر پاور ہستی ہمیں کر طاقت ہستی کہ مڑگا بھی اگر میں تاریخ ہستی کہ مانچو تو پاکستان حاصل نہ ہوتا نا بعض جوہد بیتا اور بعض جوہد تو کا ناممکن یا جو ممکن بیتا اسی تو کا طاقت استعمال بیتا اسی تو کا شعور استعمال بیتا تو معلوم ہے مزنی طاقت آ رہا کہ ایک کسانی طاقت کدی بھی میں سر آوی بیت کا اور بعض کسانا اگر کوشش کو تا گورا اے ملک تو کا یہ نام گار کت کے بعض انچی سیاسی نامہ کہ گار کنک بیت گا چیا کہ آیا نا پاکستان انا سپر پاور کر کے کوشش کو تا بلے بدقسمتی سرا کہ میں مردمانہ یہ چیز معلوم نہ بے گی کہ سیاسی طور پہ اگر ماں جنگ مڑ گئی اسی سجنہ چی مزنی وجہ ہمشے کہ میں تو کا ہمیں کر طاقت ہے کہ میں یک دومی تو کو وقف کن گئی اور ایک طاقت کدی بھی عام چیزیں سے نہ لگی جو لگگ لوٹی یعنی کہ انی پاکستانی جو حالات تھا کدی کدی سوچا کہ چی ہم یک دومی میں مڑ گئی شارنے ڈنن چیک کی بیتی مارا بوکشی کم از کم شہید ہوا بھائی وتی براتے دستان چی وتی اون نبی تو گولی چاروں کا بیدے کی چیزیں میں شعور بکنی سیاسی جنگیں میں بھی صرف سیاستی بھی اور سیاست شرعی چیزیں شرع خرابی تو کا بیدے کی معیاری بے شک میں سیاست دانا لیکن آئینہ ہوتی خدا جوڑ مکنی غلطی ہر انسانی میں بھی ضروری نہیں کہ دیوان نشتی مردم غلطی کو اتنا کا تو متی شعور استعمال بکنے یک جہتی تو کا ہی امنی ماں متی پروگرامہ دیما بنے اور مرچی میں ماں گیسٹ بھی ہستے لیکن آئین چی پیسا زیری کا سانی بریکی میں گوہاں بھی بیتا واشد کی گولی شاہروں کا بریکن چیزانی چکم کا پتران کن گئے تھے خاص کر مذاتی اختلافات نہیں بارے گا پتران کن گئے تھے انی جو میں صورتحال ہے سیاسی جنگ میں ذہن سرا انچو ناچ کن گئے کہ میں شعور میں دماغ کار نہ کر گئے اور میں براتانی دیما ہوتی دستہ ٹال کن گئے اور براتانی سرا ہوتی گریبانہ ہوتی گر گئے کوئی وجہ نہیں تھی اگر میں بیچاری جنگیں کوئی صورتحال یا کوئی وجہ نہیں تھی اے بے وجہ جنگ تقریباً وارا نقصان نہیں قبر گئے خیر دنیا تو بعض انچی شخصیتہ بعض انچی مردمہ مطلب ایک دور ایک واضح انتگی ماحول تو کا کراچی تو کا یا کجا ہم پیدا بھی تکا کجا ہم آئینی کسانی گوستا من بے باں بعضی کسان ہوتی چم بند کتگا بعضی کسان ای ماحول یاد ہم بلے بیال بیتگا بلے بعضی کسان ای ماحول درج کتگا بعضی کسان ہوتی تجربہ ہوتی ماحول دیتگی دور خوبصورتی آئیے خوفناک واقعات شر واقعات وحشی واقعات سجی مجموعی طور پہ درج کت کا بیسرا مردمہ ڈائری لکھتا ڈائری تو کا ہر ساہتے گپ موتی درج کت گا لکھت گا لیکن یہ ڈائری دور شتا بلے اما مردمہ جو ڈائری لکھتا آستے آستے آنا کہ بعضی کا سنہ کتابی تشکیلات اور مرچی میں ایک کنچی شخصیتیں موجود ہے کیا یہ بابتا گوست کی دورے گپ کریں خیر انور احمد ہمارے ساتھ ہیں صاحب خوش آمدید کہتے ہیں انوار احمد ان کو میں نے کہا تھا کہ نام ہے انوار احمد انہوں نے کہا کہ نہیں انور احمد اگر مطلب دونوں کو ایک ہی ہے لیکن میرا نام ہے انوار احمد صاحب انوار احمد صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر میں نے اپنا بچپن گزارا ہے میں کالج میں تھی جب میں نے ٹریفک میں دیکھتی تھی اپنی آنکھیں بند کر دیتی تھی تو میں وہ اندھی عواموں میں سے ہوں جنہوں نے دیکھ کر بھی اندھیکا کر دیا لیکن انوار احمد صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دیکھ کر تجربہ حاصل نہیں کیا بلکہ اپنے تجربے سے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کچھ خاکیں کچھ باتیں اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت سادے الفاظوں میں لکھی گئی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم جب ناول پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں تو وہ رائٹر کا جو مزاج ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ کافی گاڑی اردو گاڑے الفاظ گاڑے جملے نہیں انوار احمد صاحب نے جس سادگی سے دنیا کو دیکھا اپنے دور کو دیکھا اپنے وقت کو دیکھا اسی سادگی سے وہ وقت وہ دور وہ چیزیں کتاب میں درج کی اور یہ اب ہمارے پاس ہے جی صاحب
تو میں نے جیسے کہ پروگرام کی شروعات میں کہا تھا کہ چلے ذرا ہم بھی اپنے بچپن کو یاد کریں، اپنے دور کو یاد کریں، پھر آ کے اس دور کی باتیں کریں گے. سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے کتاب لکھنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی اور کبھی میں نے کتاب لکھنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. جی. لکھتا تھا میں پہلے، مضامین لکھتا تھا، آرٹیکلز لکھتا تھا جو مختلف اخبارات میں بھی آتے رہے اور مختلف بلاگس کے اندر چھپتے رہے. کچھ تبصرے ایسے ہی لکھ دیا کرتا تھا سوشل میڈیا پر جو بڑے تلخ بھی ہوتے تھے اور لوگ پسند بھی نہیں کرتے تھے، مطلب کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے شاید ڈفرینٹ ہوتا ہوگا. لیکن میں نے کبھی اپنی رائے کو چھپانے کی کوشش نہیں کری. جو بھی سوچا دل سے سوچا، ایمانداری سے سوچا اور وہ میں نے لکھ دیا. وہ کتاب کی شکل میں تو بس اچھے خاصے مضامین، تقریباً 350 مضامین لکھ چکا ہوں میں. اس میں انگریزی میں بھی تھے، پہلے انگریزی میں لکھتا تھا میں اور بہت لکھا انگریزی میں، بہت پڑھا انگریزی میں نے. لیکن پھر مجھے پتہ نہیں اچاٹ ہو گئی طبیعت انگریزی سے اور پھر میں نے اردو لکھنا شروع کر دیا. اردو پہلے بھی لکھتا تھا لیکن کوئی زیادہ نہیں. تو اب تو یہ کہ انگریزی نہ پڑھی جاتی ہے نہ لکھی جاتی ہے. واقعی سر. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری عوام کی جو پاکستانی آدھی سے زیادہ جو عوام کی تعداد ہے وہ انگریزی صرف پڑھتی ہے، سمجھتی ہے، یہ بول نہیں پاتی، لیکن وہ بھی ان الفاظوں کو جیسے میرے جیسے عام اگر کسی نے مجھ سے بات کی تو میں سمجھ لوں. لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں آپ محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگ پلے بڑے ہیں، تو آپ محسوس کر سکتے ہیں. یہ اچھی بات کی آپ نے کہ آپ نے اپنی یہ کتاب اردو میں لکھی. دیکھیے بات دراصل یہ کہ پہلی بات تو انگریزی جو عام طور سے بچے آج کل کے بول رہے ہیں، نہ وہ انگریزی ہے اور نہ وہ اردو ہے، کوئی عجیب ملی جلی سی زبان ہے. اور دنیا میں کہیں بھی انسان ہو وہ کمفرٹیبل اپنی ہی زبان میں ہوتا ہے. یہ تو ہے سر. اور آپ اپنے احساسات کو، اپنے خیالات کو آپ صحیح طریقے سے اپنی زبان میں ہی پیش کر سکتے ہیں، بلوچی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، کوئی زبان بھی ہو، اردو ہو. تو اردو تو ایک خیر ایک رابطے کی زبان ہے تو پورے ملک کے اندر وہ ہے، لیکن علاقائی زبانیں بڑی خوبصورت ہیں. اس میں بڑی اچھی شاعری بھی ہوئی، ادب بھی لکھا گیا ہے. اور جس زبان جو مادری زبان ہوتی ہے، جو گھر کی زبان ہوتی ہے، وہی اس کی زبان ہوتی ہے، سکون زبان ہوتی ہے. اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں، میں خاص کر میں جاتی ہوں، اگر میں وہاں پہ کسی بلوچ عورت کو دیکھتی ہوں تو جب میں بلوچی میں بات کرنے لگتی ہوں تو مجھے سکون سا مل جاتا ہے، پھر میں بیٹھ جاتی ہوں اسی کے ساتھ. وہ آپ کا ایک پتہ نہیں دماغی طور پہ آپ پرسکون ہوتے ہیں یا مزاجی طور پہ؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ زبان ایک اندر کی جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے اس کا اظہار کرتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کہیں اجنبی ماحول میں جائیں، آپ کوئی بلوچی کی بات کرنے والا مل جائے تو آپ اس سے خواہ مخواہ آپ کو قربت محسوس ہوتی ہے. واقعی. ایسے ہم جب باہر ہوتے ہیں امریکہ میں یا کہیں اور، میں زیادہ تر وہیں رہتا ہوں. وہاں پہ تو اردو زبان بیچے اگر میں شاپ میں یا مال میں کسی کو دیکھ لوں کہ وہ اردو بول رہا ہے یا ایون پنجابی بول رہا ہے یا کوئی پاکستانی زبان بول رہا ہے تو میں اس کے قریب چلا جاتا ہوں. کوئی کہتا ہے یار تم پاکستانی تو نہیں ہو. تو یہ دیکھیے زبان کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، ثقافت کا رشتہ اور کلچر کا رشتہ، میرے خیال میں یہ اور تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے. اس میں آپ کو خود بخود ایک لگاؤ سے محسوس ہوتا ہے، دوسرے آدمی سے آپ قریب آ جاتے ہیں، آپ کو اپناپن محسوس ہوتا ہے. انوار صاحب ویسے تو میں نے جیسے کہ کہا کہ ہم پہلے تو جو کتابیں لکھتے تھے یا وہ لکھتے ہیں ان کی ڈائریز بھی ہوتی تھی، یعنی کہ ان کو بچپن سے ہی عادت ہے لکھنے کی. اپنے ایک ایک پل کے جو واقعات ہیں اسکول میں، میں نے بھی ایک بار کوشش کی تھی، میں فیل ہو گئی ڈائری لکھنے میں، تھک گئی کیا لکھوں. پھر ڈر بھی لگا کہ ڈائری کسی کے ہاتھ نہ آ جائے بھائی. تو کیا یہ بھی شوق تھا آپ کو؟ ڈائری میں نے بہت لکھی ہے. ایک زمانے میں جو نوجوانی کا دور کہہ لیں آپ، یا جب آدمی مطلب کہ اس کی ذہن بھٹکتا ہے تو لفظ شاید مناسب نہیں ہے، جب وہ ایک بڑا ہوتا ہے اور اپنے اطراف میں محسوس کرتا ہے،
خاص طور سے بہت ساری فیلنگز ایسی ہوتی ہیں جو رومانیت کی کیفیت آپ کو زیادہ ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا جی جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے جی تو وہ پھر آپ رات کو بیٹھ کے یہ ڈائری میں لکھ لیتے ہیں. ہاں جی. تو میں نے کئی سالوں ایسا کیا میں نے. پھر بعد میں جب بڑے ہو گئے تو ہوتا کہ یار ابھی کسی کے ہاتھ میں پڑ گئی تو سارے راز کھل جائیں گے. تو ان ڈائریز کو میں نے طلب کر دیا کیونکہ اس میں ایسی باتیں بھی تھیں جو میں نہیں چاہوں گا میرے بچے پڑھیں یا پبلک ہوں وہ. کیونکہ دیکھیے ہر ایک کی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں, کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں, کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں, کچھ بری کھٹی مٹی زندگی ہوتی ہے. اور میں ان معاملات میں بڑا اوپن ہوں, میں کہہ دیتا ہوں, لکھ دیتا ہوں میں. تو ابھی تو آپ کا تجربہ ہے نا, وہ جب دور تھا جب جیسے کہ آپ نے کہا جب بڑے ہو گئے بھائی شرمندگی ہو گئی کہ بچے نہ دیکھ لیں, تو وہ ارے وہ بڑی بڑی کہانیاں تھیں اس میں. اور اب میں کیا بتاؤں اب کو, وہ ایک دور تھا اس میں. ہاں اس دور پہ ضرور آئیں گے, لیکن اگر ہم نوجوانی کی بات کریں تو پہلے کے جو نوجوان تھے, یعنی کہ اگر ایک دور میں دیکھوں, میں جب چھوٹی تھی جو میرے بھائیوں کا مزاج تھا جب وہ بڑے تھے, مطلب وہ ینگ تھے بہت زیادہ, تو ان کا مزاج تھا وہ بہت ہی ایک عاجزی طور پہ باہر جا کے شور شرابہ مستی مذاق گانا. ہمارا ایک روم تھا جس میں موسیقی ہوتی تھی, میرے بھائیوں کے پاس وہ طبلہ وغیرہ وہ جو تانپورہ ہے یہ سب ہمارے اس روم میں ہوتے تھے. ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا اس میں یہ لوگ ریکارڈ کرتے تھے. ایک کشور کمار تھا تو دوسرا پتہ نہیں کون تھا, ایک تانسین تھا. تو یہ ایک کمرہ تھا لڑکوں کا, اور لڑکے جو ہے اس طرح سے مشغول تھے اپنے مصروفیات میں. کوئی انیل کپور تھا, کوئی کون سا ہیرو تھا. تو اس دور کے نوجوانی کا مزاج اور اس دور کے نوجوانی کے مزاج میں کیا آپ کو تفریق نظر آتی ہے, فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیے میں اگر اس دور کی بات کروں تو اس وقت میرے خیال میں شاید آؤٹ لیٹ تھا لوگوں کے پاس. فنکشنز ہوتے تھے محلوں میں گلیوں میں, گانے بجانے, قوالیاں, یہ وہ آؤٹنگس تھیں, جگہیں تھیں, جاتے تھے اپنے دماغ کو فریش کر لیا کرتے تھے. وہ آؤٹ لیٹ تھا ایک, اور پازیٹیو تھا وہ. علمی ادبی محفلیں بھی ہوتی تھیں, گھروں میں بھی کتابیں پڑھی جاتی تھیں, اخبارات آتے تھے. شام کو ہر آدمی کے ہاتھ میں ایوننگ پیپر ہوتا تھا, ہر شخص کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی تھی. اب پچھلے 15-20 سالوں سے ہوا یہ کہ وہ علمیت یا وہ ادبی ماحول تو ختم ہو گیا ہے. اب بچوں کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو کس طریقے سے ایکسپریس کریں وہ. تو وہ ہوتا ہی ہے کہ موٹر سائیکل کا سائلنسر نکال دیتے ہیں, 31 دسمبر کی رات کو فائرنگ وائرنگ کر لیتے ہیں, ٹی وی پہ جا کے ہڑ بونگ کر لیتے ہیں. اب وہ کریں تو کیا کریں, نہ کوئی کھیل کا گراؤنڈ رہ گیا ہے, نہ کوئی لائبریریز رہ گئی ہیں, نہ کوئی کتب خانے ہیں, اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنا فرسٹریشن یا اپنی جو کہنا چاہتے ہیں, کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں وہ اپنی. سر آج کے بچوں کو شوق بھی نہیں ہے. دیکھیے شوق, وہ چیزیں پہلے نہیں تھی لیکن وہ زندہ تھی کیونکہ لوگوں کو شوق بھی تھا. دیکھیے شوق پیدا کیا جاتا ہے, وہ تو ہے. شوق آپ کا یہ ٹی وی کا ڈبہ ہے نا, یہ پیدا کرتا ہے. آپ جو دکھائیں گے وہ بچہ بنے گا. آپ کنٹینٹ دے کے آ رہی ہیں بچے کو, ڈرامے دیکھیں ہمارے. مین چیز آپ نے جو مین وجہ ہے نا اس معاشرے کی, آپ دیکھیں آج ہمارے ٹی وی کے ڈراموں میں ہر دوسرا ڈرامہ جو ہے وہ شادی, طلاق, خلا اور ایکسٹرا میریٹل افیئرس. اب بچہ تو وہی دیکھ رہا ہے نا, اور آپ وہی بیچ رہے ہیں چونکہ وہ دیکھا جا رہا ہے. سر آج کل تو بہت زیادہ اوور ہو چکی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, اب کوئی رشتے کا تقدس نہیں رہ گیا, کس کا کس سے افیئر چل رہا ہے, کس کا کس سے چل رہا ہے, اور دکھا رہے ہیں. اپنے بچوں کو کیا دکھا رہے ہو یار, کیا بتا رہے ہیں ان کو آپ, وہ پھر کیسے بنیں گے وہ. آپ مطلب کہ ٹی وی کے ڈرامے جو, آئی ایم سوری کہ میں ایسی بات کہہ رہا ہوں, اب اس قابل نہیں ہے کہ آپ شریف گھرانوں میں دیکھ سکیں اس کو. آپ کو پتہ ہے خود آرٹسٹ اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں, آپ کی خود آرٹسٹ جو سینئر آرٹسٹ ہیں, بہت سے آرٹسٹ کام کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کانٹینٹ نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, اسکرپٹ نہیں ہے. اب کون سی, مطلب انہوں نے ایک وقت گزارا ہے, ان کا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے سیکھا ہے. ابھی آج کل کے دور میں تو سیکھنا تو مشکل سی بات ہے. لیکن آپ نے جیسے کہ بات کہی, 2 بہنوں کی شادی ہو رہی ہے, ایک بہن اپنے جو ہے وہ جیجا پہ, جی بالکل ایسے ہی چل رہا ہے. یہ دکھایا ہے, اور بھی بہت سارے. اور یہ ڈرامے گاؤں میں بھی دیکھے جاتے ہیں, شہروں میں بھی دیکھے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے الیکٹرانک میڈیا, اور الیکٹرانک میڈیا ہمارا جو ہے وہ اسی مزاج میں چل رہا ہے جو ہمارا پڑوسی ملک چل رہا ہے. نہیں دیکھیے, میں یہ پڑوسی ملک کی اصطلاح جو ہے میں اس کے خلاف ہوں. کیوں, ہم نام کیوں نہیں لیتے؟
سر ہمارے پڑوسی ہے نا. پڑوسی تو افغانستان بھی ایران بھی ہے. تو بھارت ہے. دیکھیں مطلب آپ کس دور میں رہ رہے ہیں, آپ پڑوسی ملک ہے کہ آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے ٹو بی ویری فیئر, فرینک اینڈ فیئر, آپ نام لیں, اور دوسری بات ہے کہ وہاں کا میڈیا اور یہاں کا میڈیا, یہی میڈیا پاکستان کا تھا نا جو وہاں دیکھا جاتا تھا. بالکل سر, یہاں کے ڈرامے یہاں کے ڈرامے وہاں کے اکیڈمیز میں چلتے تھے. جی جی. اچھا اب میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, ایکٹر کرے تو کیا کرے, اس کی تو کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے. اب جو اسکرپٹ دیا جائے گا اس کو تو وہی ملے گا نا. اگر اس کو اسکرپٹ اچھا نہیں ملے گا, ڈائلاگ اچھا نہیں ملے گا, سین اچھے نہیں ہوں گے, تو اس کو تو روٹی کمانی ہے نا اپنی. تو وہ بیچارہ پھر وہی لگے پٹے کریکٹرز ہیں, وہی کچھ کریکٹرز ہیں جو ماں بننی ہیں, کچھ باپ بن رہے ہیں, کچھ ہیرو ہیروئن بنے ہوئے, کچھ خاص مخصوص لوگ ہیں میڈیا کے اندر, وہ مختلف کریکٹرز کے لیے ان پر لیبل لگ چکا ہے. وہ اب کریں تو کیا کریں, آپ کے پاس مطلب مسائل تو چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں, کہانی دیکھیے ہر طرف بکھری ہوئی ہے. لیکن لوگ بھی تو وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو دکھا رہے ہیں. وہی تو نہیں, آپ نے لوگوں کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادی بنا دیا ہے. دیکھیے کہانی تو اس کی بھی ٹیبل پہ بھی لکھی جا سکتی ہے, اس پر بھی لکھی جا سکتی ہے. کہانی تلاش تو کریں. ہر کردار کی ایک کہانی ہے. اچھا اگر آپ کو کہانی ہم لکھنے دیں, اگر آج مطلب ایز اے رائٹر میں آپ کو کہوں کہ آپ کوئی کانٹینٹ بتائیں, آپ اس معاشرے کی یا اس دور کی یا اپنی زندگی کی یا کسی کی بھی زندگی سے انسپائر ہو کے کس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے آج کے دور میں, اگر آپ کو؟ دیکھیے میں تو اگر مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انتہا پسندی سے. انتہا پسندی, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے لسانی ہو, چاہے سیاسی ہو, ہم میں ٹالرنس ختم ہو گئی ہے, عدم برداشت ہے, اور ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. برداشت نہیں کر رہے. صحیح. مسئلہ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر ہم بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو گئے ہیں, اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. بس وہ نفرتیں, اچھا نفرت بکتی ہے, بڑی آسانی سے بکتی ہے, محبت نہیں بکتی ہے. محبت بانٹی جاتی ہے. محبت بانٹی جاتی ہے, پتہ نہیں سنا تو تھا میں نے, لیکن نظر نہیں آئی. یہ بات سنائی لگتی ہے, نظر نہیں آئی کہیں. اور جو لوگ بانٹتے ہیں واقعی وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ. لیکن نفرت بڑی آسانی سے آپ کا میڈیا بھی بھیج دیتا ہے. اب آپ نے کہا ہے پڑوسی ملک, اب یہ نفرت بھارت انڈیا, نہیں آپ کیوں نہیں کہتے وہ ہمارا ایک پڑوسی ملک. وہ تو میں نے ایک نہیں اکثر نہیں, آپ ہی کی نہیں, اکثر ٹی وی میں دیکھتا ہوں, بھائی پڑوسی ملک کون سا ہے؟ ایران بھی ہے, بلوچستان میں آپ کے اس سے مل رہی ہے, افغانستان سے سرحد مل رہی ہے, آپ کی چائنا سے مل رہی ہے نا. میں تو سوتن کہتی ہوں, پھر بھی پڑوسی نہیں, میں تو کہتا ہوں تعلقات سب سے اچھے ہونے چاہیے. یہ ہے سر. لیکن اچھا یہ ہم بریک پہ جاتے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گی. مزاجی طور پہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں. میرا اگر کسی بھی لڑکی سے پوچھ لو تمہارا آپ کا جو ہے فیوریٹ ہیرو کون ہے, وہ اللہ کے کسی پاکستانی کا نام لے. اچھا کسی سے بھی پوچھ لو, سنگر عاطف اسلم بیچارہ وہاں گیا تو عاطف اسلم بنا, یہاں پہ ہوتا تو سجاد علی ہوتا, جو آج تک یعنی کہ اتنا بڑا سنگر آج تک گھر بیٹھا ہوا ہے, اس کو کوئی ویلیو نہیں دی ہم نے. دیکھیے اصل بات بالکل صحیح آپ نے کری ہے کہ پسند ہمیں وہی ہے. پسند ہم گانا بھی وہی سنتے ہیں, شادی بیاہ کی رسومات بھی وہی ہیں, ڈریس ڈیزائنر بھی ہم وہی پسند کرتے ہیں, فلمیں ہم وہی دیکھتے ہیں. اور لیکن یہ اصل ہمارے اندر کا شاید یہ مطلب سر یہ وہ محبت ہے, ایک محبت ہوتی ہے جو ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. تو یہ ہم دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے وہ محبت ہے جو ہم بظاہر نہیں کر سکتے. صرف نفرت کہتے ہیں, نفرت کا اظہار جو ہے اس دور میں کھلے عام ہوتا ہے, لیکن محبت چھپ کے ہوتی ہے. تو یہ ہماری دلوں میں محبت ہے. دیکھیے اگر آپ مجھے کہنا دیں تھوڑی سی بات میں شاید کہہ دیں پھر ہم بریک میں جائیں گے. دیکھیے بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ مٹی کی محبت ہوتی ہے, مٹی کی محبت ہوتی ہے. اور یہ پہلے ہندوستان پاکستان تو اپن گیا, اٹ واز ون کنٹری, اور ایک مٹی تھی, ایک وہ تھی. اب ہم نے ہیرو بھی بانٹ لیے ہیں. جی ہیرو سے مطلب یہ فلمی ہیرو نہیں ہے, وہ جو قومی ہیرو ہوتے ہیں, یہ ہندو ہیرو ہے, اور یہ انڈیا کا ہیرو ہے, یہ مسلمانوں کا ہیرو ہے. ہم نے جو اس مٹی سے لوگ پیدا ہوئے تھے, بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, اور بڑے بڑے بھگت سنگھ کو کہہ لیں آپ, یا سندھ سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, بلوچستان سے, ہم نے ان کو مطلب یا تو غدار کہہ دیا, یا نظریے کے خلاف کہہ دیا, یا ہم نے ہیرو جو کریٹ کیے وہ بھی ہم نے امپورٹ کیے مڈل ایسٹ سے اور سینٹرل ایشیا سے. ہمارے آج کے ہیرو وہی ہیں.
جو وارئرس تھے اور یہ تھے کوئی علمی ادبی شخصیت، کوئی پڑھے لکھے شخص اگر کچھ 2 4 6 پیدا بھی ہوئے تو ان کو ہم نے مذہبی بنیادوں پر یا مسلکی بنیادوں پر یا ان پر آپ نے تقسیم کر دی. تو ایسے ہی ہے، کنفیوژن ہے ٹوٹل. ویسے آج تک بھی اگر ہم دیکھیں جو قومی ہیرو ہیں ابھی بھی موجود ہیں جو ہماری قوم کے لیے لڑ رہے ہیں، ایسے بھی شخصیات ہیں جو اگر ہم دیکھیں ادبی طور پہ جنگیں لڑ رہے ہیں. ان لوگوں کو، ان شخصیات کو ہم سامنے نہیں لاتے جن کو سامنے لانے سے، جن کو عہدہ دینے سے شاید ہمارے ملک کو تھوڑا سا ایک مارجن ملے، ایک ویلیو ملے، لیکن وہی ہے برقرار رکھنے کے لیے ہم نے خود کو بھی برقرار نہیں رکھا. سر یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے، پھر اب میں ساڑی کہہ رہی ہوں، آپ کے سامنے ساڑی ہوتے ہیں، ساڑی اردو میں کسی اور چیز کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں ساڑی کہتے ہیں کہ حاضر ہونا. اچھا جی گولی چار کا کسانی بریک کی تھی زیرے پتا شو میں ساڑی میں گھوم بیتا. معاشرت کی گولی چارو کا بریکن چی ساری چکے مگر پتران کن گئے تھے، خاص کر گوستگی دور ای دور ہے جو مزاجی طور پہ جو میں نوجوان ہوں، جو میں یوتھ ہوں این وابطہ. اچھا جی سر، کچھ خاکے کچھ باتیں، چلے اب اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں، یعنی کہ ہم تھوڑے سے خیالات، کوئی تھوڑے سے تجربے آپ کے اور اس دور کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. یہ اس کتاب کا کون سا حصہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ دیکھیے اس میں کچھ تو جس کا کچھ خاکے ہیں، خاکے فیچرز جو میرے اپنے بہت قریبی لوگوں کے ہیں. لائک میرے والدین، میری والدہ کو میں عمرے پر لے گیا تھا، ان کے متعلق بھی لکھا ہے میں نے. میری والدہ کا سفر انڈیا کا تھا ایک، وہ اس کا، میرے والد کے بارے میں، میرے کچھ قریبی میرے بھائیوں کے بارے میں. تو وہ میں نے بڑے دل سے، بڑے سچائی سے لکھے تھے اور اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو میں نے جیسا دیکھا ان کو اور جو میرے احساسات تھے ان کے لیے. اور دوسرا حصہ جو اس کا ہے وہ کچھ روزمرہ کے واقعات، اس میں سیاسی بھی ہیں، معاشرتی بھی ہیں، سوشیو پولیٹیکل ہیں. تھوڑا سا اس میں آپ کو کھٹا میٹھا بھی نظر آئے گا، تھوڑا سا تنقیدیں بھی ہیں، تھوڑی سی بس وہی جو جیسا دیکھا، جو میرے زمانے کا کراچی تھا اس پر بھی میں نے کئی مضامین اس کے اوپر ہیں. کراچی کا المیہ، کراچی کا نوحہ جو اس کی کہہ لیں اس کو آپ، کیونکہ جو میں نے کراچی دیکھا تھا، اس شہر کا جو میں نے ماحول دیکھا تھا، وہ ایک، اب جب میں دیکھتا ہوں تو دل روتا ہے کہ یہ تو وہی شہر تھا، اب کیا ہو گیا اس کو. تو وہ کچھ باتیں لکھی ہیں اس میں نے. بس یہی سب اسی قسم کی کچھ انتہا پسندی. آپ نے ایک وقت دیکھا ہے، ویسے دنیا میں ہر جگہ جتنے بھی سینئر سٹیزنز ہیں انہوں نے جو پچھلا وقت دیکھا ہے تو انہوں نے اگلے وقت کو پچھلے وقت سے زیادہ گرو اپ ہوتے دیکھا ہے، زیادہ ڈیولپ ہوتے دیکھا ہے، زیادہ آگے بڑھتے دیکھا ہے. آپ نے جو وقت دیکھا ہے ہمارے یہاں، مطلب پاکستان کی بات کر رہی ہوں، ہمارے یہاں جو سینئر سٹیزنز ہیں انہوں نے جو وقت دیکھا ہے وہ میرے خیال سے آگے جا کے یہ کہیں گے شکر ہے اس دور میں ہم پیدا نہیں ہوئے. میں نے تقریباً لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ شکر ہے اس دور کے بچے نہیں ہیں ہم. تو آپ نے جو گزرا وقت دیکھا ہے اس میں سب سے زیادہ جو ماحولیاتی طور پہ اگر وہ ہمیں بتا سکیں کہ کیا فرق آیا ہے ہمارے معاشرے میں، کراچی کے معاشرے میں. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نوسٹیلجیا، آدمی ماضی کا شکار ہوتا ہے، ماضی کا قیدی ہوتا ہے. وہ تو تقریباً میرے خیال میں ہر انسان میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا، اس کو ماضی زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن حقائق کیا ہیں؟ کیا ہم ماضی سے بہتر ہوئے ہیں یا ہم اور بدتر ہوئے ہیں؟ تو میں ایمانداری سے اگر کہوں گا کہ ہم ماضی میں شاید بہت اچھے لوگ تھے، تعلیمی لحاظ سے بھی، کلچرلی بھی، سوشلی بھی اچھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ برداشت بھی تھی، تہذیب تھی اور ایک رواداری تھی. اور لیکن پچھلے 15-20 سالوں میں جو تبدیلی تیزی سے آئی ہے، اچھا ڈیموگرافی کا بڑا فرق پڑا کراچی میں. پچھلے 15-20 سالوں میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی اور وہ تبدیلی مثبت نہیں ہے. وہ تبدیلی تنزلی کی طرف گئی ہے اور اس میں مطلب
اچھا پہلو تو مجھے تو مشکل نظر آتا ہے کہ میں کسی بھی انداز سے کہوں کہ پہلے لائبریریز ہوتی تھیں، کتابیں ہوتی تھیں، کافی شاپس ہوتی تھیں، لوگ وہاں بیٹھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، تبصرے کرتے تھے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، کلچرلی بھی مطلب کہ لیفٹ ونگ بھی تھا ہمارے پاس جو تھوڑا سا لیفٹسٹ سوچ تھی ان کی، لیکن سب ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے اور رائٹرز بھی تھے. کراچی یونیورسٹی میں لیفٹ ونگ تنظیم تھی NSF نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، وہی جمعیت بھی تھی، لیکن ماردار لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے اختلافات تھے، نظریاتی اختلافات تھے اور وہ بیٹھ کے باتیں بھی کرتے تھے، لیکن وہ اس میں تشدد نہیں تھا، تشدد نہیں تھا، اصلاح نہیں تھا. اور ڈیموکریسی تب بھی تھی، ایسا نہیں تھا کہ تب نہیں تھی. کیا چیز؟ ڈیموکریسی تب بھی تھی، چیزیں تب بھی تھی. دیکھیے ڈیموکریسی کو آپ سیاسی سطح پہ اگر اس لفظ کو کہہ رہی ہیں تو وہ تو کبھی بھی پاکستان میں نہیں رہی، لیکن یہ ایک سوچ میں تھی، لیکن تھی نا سر، سوچ میں تھی. وہ ایک دوسرے کو لوگ نہیں ڈیموکریسی اس کو نہ کہیں بلکہ آپ یہ کہیں کہ برداشت تھی لوگوں میں، برداشت تھی لوگوں میں، اور ایک دوسرے کو کا نقطہ نگاہ کو، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو وہ ایڈجسٹ کرتے تھے، ڈائجسٹ کرتے تھے اس کو. ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کی سوچ ہے، یہ میری سوچ ہے، لیکن اس میں نفرت اور تشدد نہیں تھا. اب تو ماحول ایسا آ گیا ہے کہ آپ اچھی بات کہہ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اور ایک دوسرے پہ یا تو کوئی فتویٰ لگا دیں گے یا غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے یا اس کو ملک دشمن کہہ دیں گے یا غیر ملکی ایجنٹ کہہ دیں گے. مطلب کیوں بہت مطلب کہ معاشرہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. وہی شہر جو کراچی تھا جہاں پر شام کو اگر آپ صدر کے 2 چکر لگا لیں تو آپ فریش ہو جاتے تھے، اور اچھے اچھے سینما ہالس تھے، کلبس تھے، سیر و تفریح کی جگہیں تھیں. اب تو لگتا ہے کہ جائیں تو لگتا ہے کہ وہ ایک کوئی افراتفری ہے، بھیڑ ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے. سر دماغ کو تھکن ہو جاتی ہے. دماغ کے آدمی بالکل باہر سے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد آئیں تو آپ ذہنی طور پہ اتنے تھک چکے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کام کا قابل نہیں رہتے. پھر واقعی میں اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کی بھی بات کریں، یوتھ کی بات کریں، جیسے کہ آپ نے کہا اس دور کے جو یوتھ تھے، جو بچے تھے وہ اچھا ایک ایج میں بھی آ کے بھدکنے والے بچے تھے، خوبصورت، خوب شکل ان کے. اچھا رنگ آپ کے جو اندر جو احساسات ہوتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا آئینہ ہوتا ہے آپ کا چہرہ ہوتا ہے، یہ میرا ماننا ہے. آج کل کے بچے کتنے مرجھائے ہوئے بھائی، میں اپنے گھر کے بچوں کو دیکھوں، باہر بچوں کو دیکھوں، بالکل نہ ان کے چہرے پہ ہنسی ہے، نہ مسکراہٹ ہے، نہ وہ بھدکنے والا ان کا نیچر ہے. بس جہاں پہ بھی جاتے ہیں موڈ آف ہے، موبائل ہاتھ میں ہے یا دوستوں کے بھی ساتھ ہے تو پھر عجیب سی چھیڑخانی کے بعد پھر وہ اسی فارم میں آ جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہم نے اپنے آنے والی نسل کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ان بچوں کو دیا کیا؟ کھیل کا گراؤنڈ ہے کوئی تفریح پارک ہے، کوئی لائبریری ہے، کوئی اور جگہ ہے؟ آپ نے 1 لاکھ روپے کا اس کو آئی پیڈ دے دیا اور وہ سارا دن کمپیوٹر پہ ہوتا ہے یا فون پہ ہوتا ہے، اور نہ وہ باہر نکلتا ہے، نہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے، نہ کچھ کھیلتا ہے، نہ گراؤنڈ ہے اس کے پاس. تو کرے تو کیا کرے بیچارہ بچہ بھی. وہ تو وہ پھر اس میں اینگر آتا ہے، وہ پھر شور کرتا ہے، یہ کرتا ہے. پھر کھانے پینے میں بھی آپ نے اس کو فاسٹ فوڈ دے دیا، رات کو 2 بجے وہ منگاتا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ ایک آدمی آتا ہے وہ کھانا دے جاتا ہے اس کو. وہ جو کھا رہا ہے، جو اندر اس کے جا رہا ہے، وہ سب جنک ہے. نہ وہ اچھی چیز کھا رہا ہے، نہ اچھی چیز کے ذہن میں جا رہی ہے، نہ وہ تعلیم ہے. آپ دیکھیں ہمارے وقت میں بالکل ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، بڑے سے پیسے والے بھی ہو یا کوئی مڈل کلاس کوئی بھی ہو، گھر میں 3 وقت کھانا ہی پکتا تھا. بس صبح ناشتہ، دن میں کھانا، فوڈ پانڈا نہیں تھا نا تب. ہاں، اور اس کے ان بٹوین کوئی فوڈ نہیں تھا، ان بٹوین نتھنگ. دن کے کھانے کے بعد رات کو ہی کھانا ملتا تھا، بیچ میں رات کو شام کو چائے ہو گئی. آج آپ دیکھیں، آپ فریج کھولتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، چپس ہے، یہ ہے، لم گلم، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، بچے کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. تو ان کی اسی طریقے سے ان کی باڈی میں جا رہا ہے تو گروتھ بھی ہو رہی ہے، وقت سے پہلے بڑے بھی ہو جاتے ہیں وہ، اور وہ اسٹیبل نہیں ہیں، اور کم عمری میں ان کو بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں. آؤٹ لیٹ ہے نہیں بیچاروں کے پاس، کیا کر رہے ہیں وہ. اچھا آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے بچوں کو کیا دیا، اب یہاں پہ آتی ہے بات بڑوں کی کہ بڑوں نے بچوں کو کیا دیا. اس دور میں بھی بڑے تھے، جو دور آپ کا گزرا ہے، جو دور میرا گزرا ہے. ہمارے ماں باپ جو ہے
ان کا الگ مزاج, ان کے الگ رویے, ان کا سمجھانا. میں اپنے ابو سے جب میری بات ہوتی تھی تو اگر میرے ابو کوئی خاص بات کرتے تھے, مجھے کہتے تھے ملی ایک میٹنگ کرنی ہے, اس ٹائم ریڈی ہو جانا. اچھا ہم ایک ہی گھر میں تھے, بس میٹنگ کرنی ہے اس ٹائم ریڈی, اچھا میٹنگ کرنی ہے. تو ہم جو ہے آپس میں بیٹھ کے تنہائی میں میرے ابو مجھے کچھ سمجھا رہے ہوتے تھے. اگر ہمارے اچھا ایک بار ایسا ہوا کہ ہمارے محلے سے کوئی لڑکی ایسی چلی گئی بغیر بتائے, تو ڈر گئے, ہمارے جو ہے پیرنٹس ڈر جاتے ہیں, تو آ کے مجھ سے کہنے لگے اگر کوئی پسند ہو نا تو مجھے بتا دینا, اس طرح کی حرکت مجھے برداشت نہیں ہوگی. مطلب آپ دیکھیں کیا طریقہ کار تھا کہ ہنسی بھی آتی تھی اور سمجھ میں بھی آتی تھی بات. آج کل کے دور میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ کچھ گھروں میں وہ بزرگ بھی موجود ہیں جنہوں نے دور دیکھا ہے پچھلا. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں, مطلب پرورش کے بارے میں بتائیں. دیکھیے کمیونیکیشن ختم ہو گیا ہے. ہاں ایک بہت بڑا گیپ آ چکا ہے. آپ مکالمہ جو اولاد سے کرتے تھے, شام کو رات کو بیٹھ کے سب بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, وہ ختم ہو گیا ہے. اب ہر بچہ ہر الگ الگ کمرے میں اپنے اپنے موبائل پر اپنے اپنے کمپیوٹر پہ ہے. وہ فیملی کا جو ایک اکٹھ تھا کہ ساری رات کو کھانے پہ سب اکٹھا ہوتے تھے, بیٹھ کے باتیں ہوتی تھیں, کمیونیکیشن ختم ہو گیا ہے بچوں سے اور بڑوں سے اور اولاد سے. اچھا پھر اس کی بھی کچھ وجوہات یقیناً ہوں گی کہ جو گھر کے بڑے ہیں کمانے والے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے, وہ بیچارے ضروریات اتنی بڑھ گئی ہیں. پہلے ضروریات بھی کم تھی نا. آج آپ بتائیے کس گھر میں, مجھے یاد ہے کہ میرے گھر میں مطلب کہ 4-5 جو بھی کمرے ہوتے تھے اس میں بجلی ہوتی تھی, لائٹ یا پنکھا ہوتا تھا, اور 2-4-6 مطلب نارمل تو ماحول ہی نہیں ہوتا تھا میرا خیال سے. اب آپ کس چیز کو اپنی زندگی سے مائنس کریں گے بتائیے؟ آپ کر نہیں سکتے نا. آپ اے سی اور یہ اور فریج اور ڈیپ فریزر اور ٹی وی اور موبائل فون اور دوسرا فون, کون سی چیز ایسی ہے جس کو آپ کہیں یار یہ نہیں ہو تو گزارا ہو جائے گا؟ نہیں. کار بھی ہونی چاہیے, کار نہیں, ہر چیز کو آپ نے ضرورت بنا لی, عادت بنا لی, اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا. تو وہ سب چیزیں, کمیونیکیشن ختم ہو گیا اولاد سے. اچھا یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ کچھ بھی پہنتے تھے تو ایک کانفیڈنس ہوتا تھا, اچھے لگتے تھے. اب لوگ صرف برانڈ پہن کے ہی کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا ہم نے خواہشیں بڑھا دی ہیں, اور ان خواہشوں کی عادت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک برانڈ اور ایک نارملائز کیا ہوا ہے. یہ جو ہے یہ اگر استعمال کریں گے تو نارمل لگیں گے, یہ استعمال کریں گے تو ہمارا مارجن بڑھے گا. مطلب یہ چیز ہم نے اپنے دماغ میں, نارمل بھی نہیں, وہ کہتے ہیں شاید ہمارے بالکل نیچے ہو جائیں گے. اور برانڈ, اچھا پھر وہ اس میں بھی برانڈنگ میں بھی مسئلے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, تو وہ بھی چل جاتا ہے. وہ مثلاً نائکی کا وہ لگا ہوا ہو. تو ایک دن وہ شرٹ میرے بیٹا کہہ رہا تھا وہ پاپا نائکی کی لینی ہے, یہ لینی ہے, تو میرے وائف کہنے گھر میں ایک شرٹ رکھی ہے اس پہ میں یوں کر کے کاٹ دوں گی. تو خیر ایسا ہوتا ہے, اس نے کہ نائکی کا نشان بنا دوں گی, تم پہن لینا. وہ تو عادتیں خراب کر لی ہیں, اور وقت کے ساتھ ہوتا ہے ایسا, کوئی بات بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے, اتنی مہنگائی ہے, آگے جا کے اکنامیکلی پوری دنیا متاثر ہو چکی ہے معاشی طور پہ, آگے جا کے اور زیادہ متاثر ہو سکتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ برڈن نہیں آئے گا کسی پہ؟ دیکھیے اخراجات بڑھ جانا تو کوئی بہت بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آدمی وقت کے ساتھ اخراجات بڑھتے ہیں, اس کی شوق بڑھتے ہیں, اس کے پاس اگر کیپیسٹی ہے تو وہ بہتر, لیکن اس کے ساتھ آمدنی بھی بڑھنی چاہیے نا. آمدنی بھی بڑھنی چاہیے, وہی تو بات ہے. آمدنی بڑھنے کے مختلف ذرائع ہیں کہ آپ تعلیم آپ کی اچھی ہو, جاب آپ کی اچھی ہو, یا آپ کا بزنس اچھا ہو. ہم تو اخراجات تو ہم نے بڑھا لیے ہیں, آمدنی نہیں بڑھائی ہم نے. اچھا یہ خیالات ہمیں ہیں بھی نہیں. اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دور میں اگر بڑے ہوتے تھے, کوئی کام کرتے تھے, تو کوئی کاروبار بھی ہوتا تھا, کاروباری لوگ بھی تھے, مطلب سوچتے بھی تھے. حالانکہ اس دور میں جیسے کہ آپ نے کہا خواہشات زیادہ نہیں تھی, ضرورتیں زیادہ نہیں تھیں, ایک لائٹ اور ایک پنکھے سے بھی گرمیاں گزر جاتی تھی. آج گرمی میں لوگ مر جاتے ہیں جب تک اے سی نہ ہو گھر میں. تو آپ دیکھیں نا کہ لیکن پھر بھی لوگ کاروباری بھی تھے, انہوں نے گھر بھی بنائے, انہوں نے زمینیں بھی لیں. آج کل کے دور میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا مائنڈ آ گیا ہے کہ جو کر رہے ہو بس وہی کرتے جاؤ, گزارنا. کیا کریں, ان کے پاس اپرچونیٹیز تو ہے نہیں, اپرچونیٹیز نہیں ہے. نہیں ہے بیچارے کہ جو لگا ہوا ہے اگر چل رہا ہے تو وہی اس کو غنیمت ہے. وہ تو پہلے بھی زیادہ نہیں تھی نا, پہلے بھی زیادہ نہیں تھی, لیکن پہلے خواہشات نہیں تھیں, ضروریات کم تھیں. اتنی ساری فیکٹریاں, اتنی ساری چیزیں, اتنے سارے ادارے بن چکے ہیں
کہ اب تو اپارچونیٹی زیادہ ہے بنسبت پہلے دیکھیے آپ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایسے کہاں ہیں؟ آپ کی انڈسٹریز ختم ہو چکی ہیں. ابھی ختم ہوئی ہے نا؟ ابھی نہیں, یہ پچھلے بہت سارے سالوں سے. اچھا. آپ کی پروڈکشن ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ زرعی ملک ہوتے ہوئے آپ آلو و پیاز آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کی اکانومی ایگریکلچر اکانومی ہے, لیکن آپ کے پاس گندم نہیں ہے. تو جو کھیت تھے, جو زمینیں تھیں, وہاں پہ آپ نے سوسائٹیز بنا لی ہیں مختلف ناموں سے. وہ زمینوں کا جو جہاں سے پروڈکشن ملتی تھی, جہاں سے پیداوار ملتی تھی, وہاں پر اب مکان بن گئے, فلیٹ بن گئے ہیں. تو اپرچونیٹیز تو کم ہو گئی ہیں نا, اور انڈسٹریز لگ نہیں رہی ہیں. ایسا پاکستان میں کوئی امپورٹ ایکسپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہے. جو ایک زمانہ تھا بڑی اچھی انڈسٹری تھی, کاٹن انڈسٹری بہت اچھی تھی, گارمنٹس انڈسٹری بہت اچھی تھی, ہم ہینڈی کرافٹ بہت اچھے تھے ہمارے. اب ہم کیا ہمارے باہر بھیجنا, امپورٹ کر رہے ہیں چیزیں, لگژریز امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم تو اپنی تاریخ بھی ہم لوگ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں پاکستان میں, میں جہاں تک یاد کرتی ہوں جو تاریخی مقامات ہیں وہ سب سے زیادہ معنی رکھتے ہیں ہر کلچر کے لیے, ہر یوتھ کے لیے, ہر دور کے لیے. تو اگر ہم دیکھیں, ہم امپورٹ تو وہ کریں لیکن ایکسپورٹ ہم کیا کریں اپنی تاریخی مقامات, جیسے کہ مہر گڑھ کتنا بڑا حصہ ہے, مکلی تاریخ ہے ایک پاکستان میں. مہر گڑھ کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں نے پڑھا تھا سر, مہر گڑھ ہے نا جو بلوچستان میں ہے, دیکھا ہے مہر گڑھ آپ نے دیکھا کہ اس کے مطلب اس کے لوگوں کو مصر کے لوگوں سے مشاہبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایسے ٹیکنیکل چیزیں بنائی, مطلب دانتوں کا علاج, آلائیں ایسے بنائے کہ مصر میں یہ آلائیں ملے. اور یہ چیز آج کل کے دور میں ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ چیز ہم غیر ملکوں میں بھیج کر وہاں کے میوزیم کو سجا رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا مہر گڑھ بالکل خالی ہو گیا. دیکھیے مہر گڑھ اور ہڑپا اور موہنجودارو یہ سارا ایرا ایک ہی تھا, یہ مصر کا اور ایران کا وہ ایک ہی ایرا تھا. تو تجارتیں بھی ہوتی تھیں, بحری راستوں سے سب کچھ ہوتا تھا. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا, ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑوسی ملک ہمارا, وہی چیزیں ان کے پاس ہیں. بلوچستان تو نہیں, تھر ان کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. کشمیر ان کے پاس بھی ہے, پنجاب ہمارے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی ہے. سندھ, اس کو انہوں نے حویلیوں کو ہوٹل بنا دیا, شاہراہیں بنا دی وہاں تک پہنچنے کے لیے, بارڈر تک اور ڈیزرٹ کے اندر سب کچھ. وہ اس کو ٹورزم کے لیے بیچ رہے ہیں اور بک رہا ہے, وہ ٹورسٹ آ رہے ہیں. وہی چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں, تھر ہمارے پاس بھی ہے, چولستان ہمارے پاس بھی ہے. ہمارے پاس بھی وہی عورتیں ہیں جو تھری عورتیں ہیں. ہم کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کر رہے؟ ہمارے پاس ناردرن ایریاز میں ہمارا یہ بلوچستان کا جو ساحل ہے پورا, سر پنجاب میں آپ کے پاس بلوچستان کا پورا ساحل اتنا خوبصورت ساحل ہے, بلو واٹرز ایک دم. میں تو سب دیکھا ہوا ہے, میرا پسنی ہو, مارا, جیوانی سب میرا دیکھا ہوا ہے. بلو واٹر ایک دم, اور ہنگول سب میرا دیکھا ہوا ہے. تو ہم اس کو کیوں نہیں پروموٹ کر رہے؟ ہم کیوں نہیں فیری سروس چلا رہے کہ لوگ آئیں, باہر کے لوگ آئیں. ہمارا ناردرن ایریا کتنا حسین ہے, سوات وغیرہ, یہ وہ. پنجاب کتنا خوبصورت ہے, سندھ کتنا خوبصورت ہے. بات یہ کہ ہماری پرائورٹیز نہیں ہیں. ہم ٹورسٹ کو دیکھیے, دنیا میں اس وقت بہت بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم کی. اچھا ٹورزم, آپ کے پاس ٹورسٹ آئے تو کیوں آئے؟ نہ اس کو آپ سڑکیں دیتے ہیں, پروٹوکول نہیں ہے, نہ اس کو آپ اچھا ٹرانسپورٹ دیتے ہیں, نہ اس کو سیفٹی دیتے ہیں, نہ اچھے ہوٹلز دیتے ہیں. تو ٹورسٹ آپ کے پاس اتنا بڑا گندھارا ہے پورا, اگر آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو جتنے بدھسٹ ہیں ساؤتھ ایشینز, یہ تو پاگل ہو جائیں گے یہاں پہ آ کر. گندھارا سویلائزیشن, ہڑپا سویلائزیشن, مہر گڑھ, آپ نے پروموٹ ہی نہیں کیا. اس کو آپ اس کی مارکیٹنگ کریں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. لیکن ہم نے کیا, وہی انڈیا والے ہیں, انڈیا میں ساری چیزیں بک رہی ہیں. وہاں جو پرانے محل تھے ان کے نوابوں کے اور جاگیرداروں کے, ان کو سب کو ہوٹل بنا دیا انہوں نے راجستھان میں. اور اچھا انہی کلچر کو میں رہتے ہوئے ان کو ہوٹل بنا دیا, مطلب انہی کلچر میں ان کے ویٹرز بھی اسی کلچر کی, اسی کلچر میں. تو یہ کیا ہم اونٹ ہے ان کا جو ٹریول, وہی ایگزیکٹلی اونٹ پہ لوگ سفر کرتے ہیں. انگریز جاتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, دنیا بھر کے ٹورسٹ جاتے ہیں, اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں. انہوں نے سفاریز بنائی ہوئی ہیں, انہوں نے رات کو. ہم نہیں کر سکتے کیا؟ یہ دیکھیے ویژن کی بات ہے.
सोच की बात है सिर्फ अच्छा, ये। रात को जो महफिलें होती हैं उसी कल्चर का जो रक्स है, हाँ वही हर होता है। हर सकाफत का एक रक्स रक्स होता होता है, है। तो उसी सकाफती रक्स को जो है उनको उससे महफिलें सजाई जाती हैं। आप देखें ये कितनी बड़ी बात होती है सर, एक कल्चर को जिंदा करने की। आप ये देखे हैं, हिंदुस्तान तो खैर एक बड़ा मुल्क है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखें उन्होंने दुबई सफारी जो बनाई, सफारी डेजर्ट के अंदर वो बैले डांस भी हो रहा है और पूरा अलग कल्चर, खेमों में बैठे हुए हैं। मैं एक बार गलती से गई थी और मुझे कुछ नहीं पता था, और जो मैंने मौत का मंजर देखा। अच्छा, दुबई सफारी में ये कि पहले आपको गाड़ी में बिठाया जाता है, फिर वो जो रेत से जो पहाड़ की तरह जो बने सैंड ड्यून्स जो होते हैं, ये मुझे नहीं पता था। मेरे साथ एक अंग्रेज भी बैठी हुई थी लड़की, मैं उसको देखो, मैं बैठ गई आराम से, मुझे सिर्फ ये था कि डेजर्ट सफारी जाना है, डेजर्ट सफारी जाना है। अब मैं बैठ तो गई, जब ये गाड़ी चली है भैया, मैंने उस अंग्रेज को गले लगा, अंग्रेज से मुझे, मैंने कहा, कहती है हेल्प मी, मैंने कहा हेल्प मी बहन। और जब मैं पहुंची हूँ और मुझे जो चक्कर आए, मैंने कहा तोबा, मैं मौत से बची हूँ सर, मुझे ऐसा लगा। अरे बड़ा अच्छा होता है वो। आप देखिए इजिप्ट आज भी मिस्र में साउंड एंड लाइट शो होता है जी जी, वहाँ पर जो एहराम मिस्र है उसके ऊपर, पिरामिड्स के ऊपर वो पुरानी तहजीब दिखाते हैं उसके ऊपर, साउंड और लाइट्स के ज़रिए। ये सब काम हम नहीं कर सकते क्या? लेकिन मसला ये है कि जब आपके टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं या हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है, वो तो डेजर्ट में जाना। आपको महलगढ़ आप देखें कितनी हसीन जगह है, मैं तो वहाँ रहा हूँ, देखा है मैंने। हड़प्पा है, मोंजडारो है, गंधारा अल्टीमेट है। चलिए इस बारे में मजीद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले सर, इजाज़त है? शुक्र। आप अचानक इस बात पे भी मुझसे इत्तेफाक ना रखे तो मैं क्या करूँ फिर। चलें जी। गोली चार का जीरे का सानी ब्रेक ही बता साड़ी भी मैं घूम बेता। वाशद के गोली चारों का ब्रेकर सारे इंच के मैं सारे गुमा कमो कपुत्रान कन गए थे तारीखी मामला जो तारीखी इलाक़या जो तारीखी जहाँ कराची या पाकिस्तान ये अंगा तक अम्मा पे यूटिलाइज न बीतगा, अम्मा पे हाईलाइट न बीतगा के देखे मुल्क है तो कुछ का फ़ायदा। अच्छा, तारीख़ पे हम पहुँच गए, हम थोड़े से उस दौर इस दौर की नेगेटिव पॉजिटिविटी पे आ गए, लेकिन अब हम ज़रा जाते हैं आपकी किताब के, मैं फंबल हो रही हूँ आपकी किताब की तरफ जी। कोई मतलब आपके ख़यालात में, या मैं क्या कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई वाक़या जो आपको आज तक याद है या बहुत दिल बर्दाश्ता है? मतलब ऐसा है ना कि आजकल के दौर में हादसात तो हमारे लिए आम ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन एक वक्त था जब हादसात जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे दिमागी तौर पे लोगों को नफसियाती करने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि होते नहीं थे। तो उस दौर का कोई हादसा जो अब तक याद हो? देखिए, एक तो बहुत तकलीफ दह वाक़या जो मैंने होश संभालने के बाद, वो मशरक़ी पाकिस्तान का जो एक अलमिया था, एक तो वो था, और फिर वो कराची में एक ज़माने में खूरेज़ी और बर्बादी थी, वो तकलीफ दह बातें थी। फिर उसके बाद मैंने ये जो इंतहा पसंदी और मजहबी भी कह लें उसको आप, इससे बहुत दिल बर्दाश्त हुआ कि अब हम एक दूसरे को मतलब उन बैकग्राउंड से भागते हैं, जांचते हैं कि फिर से बात करें या ना करें, ताल्लुकात रखें ना रखें, कि पहले वो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मसलक क्या है, उसका मज़हब क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है ना किसी कौम के लिए भी अच्छी नहीं होती, और जो सोचता है, महसूस करता है, उसको तकलीफ़ होती है। और वरना तो हादसात तो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक वो है। इस हादसा वो भी होता है सड़क पे होता है, एक हादसा वो होता है जो कौमी होते हैं। तो हादसों में फ़र्क होता है, हादसात की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है। आजकल तो हादसा की डेफिनेशन कुछ है ही नहीं सर। अच्छा सर, ये भी है ना कि देख देख के हमारे दिल में हादसे से बड़ा आपको इस पर एक शेर सुनाऊँ मैं। हाँ जी, इरशाद जो वाकई हुआ। हादसा बहुत मामूली चीज़ होती है, सानिया बड़ा होता है। सानिया बड़ा होता है। हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ
حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. دیکھیے حادثہ تو ہو گیا, لوگ چلے گئے, وہ آدمی تڑپ رہا ہے. کیا بات ہے, وہی تو آج کل کے دور یہ سانحہ ہے, یہ سانحہ ہے کہ آپ کے دل سے وہ ہمدردی اور محبت اور پیار, وہ ایک رفاقت ختم ہو گئی ہے کہ آپ کا ایک بھائی ہے, دوست ہے, یا کوئی بھی آپ کا ہم وطن ہے, وہ تڑپ رہا ہے, اس کو آپ اسپتال پہنچا دو. ایک دن میں جا رہا تھا تو آگے ایک بلی کا بچہ تڑپ رہا تھا روڈ کے اوپر. گاڑیاں یوں آتی تھیں اور ایسا گزر جاتی تھیں, تو میں نے گاڑی اپنی روک دی, اور میں مین شاہراہ تھی, بڑی ٹریفک تھی, میں رک کے میں نے ڈکی سے ایک پلاسٹک تھا, میں اس سے اٹھایا اور ساری گاڑیوں کو میں نے اشارہ کر دیا. کچھ لوگ اچھے لوگ تھے, رک گئے, وہ میں نے اس کو سائڈ پہ رکھا اور پھر میں گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. تو مجھے وہ آج تک وہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ورنہ تو کوئی گاڑی اس کے اوپر سے گزر جاتی, مطلب بلی کا بچہ تو مر جاتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, یہ انسانیت آج کل کے دور میں بہت کم لوگوں میں ملتی ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہمارا جو ڈرائیور ہے, میں اس کی بات بتاؤں, میں ایک دن صبح آ رہی تھی تو راستے میں ایک پتہ نہیں بلی مرا ہوا تھا, پتہ نہیں مجھے جانور یاد نہیں ہے کہ کچھ مرا ہوا تھا, لیکن وہ مر چکا تھا. وہ اس نے گاڑی سائڈ پہ کی, اس کو اٹھایا اور سائڈ پہ رکھا, فرید نے سائڈ پہ رکھا, اور میں نے کہا کہاں سے آئے بھیا, تمہارے دل میں ابھی تک یہ احساسات ہے؟ اب دیکھیں, اب صرف اس لیے کہ اس کی لاش کو کوئی کچل نہ دے یا کچھ اور زیادہ وہ نہ ہو, اس نے سائڈ پہ. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لاش اس سے گاڑی گزرتی چلی جاتی ہے تو وہ بالکل فلیٹ ہو کے زمین سے کھال اس کی, ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. ویسے وہی بات ہے سر, پہلے کچھ دکھتے نہیں تھے لوگ, آج کل ہم حادثات جو ہے موبائل میں اتنا دیکھ چکے ہیں. میں گھر کی عورتوں پہ حیران ہوں, ایسے ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو میں کہتی ہوں کہ مت دیکھیں, نہ خود دیکھیں نہ اپنے بچوں کو دکھائیں, تاکہ ان کا دماغ پختہ نہ ہو. دیکھیے بیوی, وہ اصل میں حصے مر گئی ہیں, اسی لیے تو مر چکی ہیں, مر گئی ہیں, چونکہ وہ آپ نے ہر طرف بربریت اور خونخواریت اور خون اور دیکھ کے آپ کے ذہن میں سن ہو چکا ہے, ذہن آپ کا معاف ہو چکا ہے, ذہن آپ کا اب وہ حساسیت ختم ہو چکی ہے. کسی چیز پہ ریئیکٹ کرنا, اس پہ غمزدہ ہو جانا اور اندر افسوس رنجیدہ ہو جانا. اب ہم اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں. پشاور اسکول کا سانحہ ہوا, اتنے بچے مر گئے, یہ ہوا وہ ہوا, اس کے بعد ہم کھانا بھی کھا لیتے ہیں, اچھا یار چھوڑو کوئی اور چینل چینج کر دو. مطلب ہمیں ختم ہو گیا ہے یہ. ہم صرف دن بنانے کے لیے, یعنی کہ اس واقعات کے لیے دن بنانے کے لیے بے حس ہو گئے ہیں. ورنہ ایسے واقعات جو ہوئے, ایسے واقعات کتنے ہوئے ہیں ہمارے یہاں. اگر یہ ہم ایک قوم ہوتے تو ہم اس دن صحیح ہو جاتے, لیکن ہم نہیں ہوئے. ہم چینل چینج کر کے کوئی اور پروگرام دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بے حسی ہو گئی ہے. واقعی میں عبرتناک واقعوں سے متاثر ہونا اب ہم بھول چکے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے سر, آج کل آپ کے ہاتھ میں سارے واقعات ہیں. میں ایسے ویڈیو دیکھنے, میں کہہ رہی ہوں گھر کی عورتیں ایسے ویڈیو دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ کا شعور اجازت نہیں دیتا, آپ کی آنکھیں اجازت نہیں دیتی. میں تو نہیں دیکھتی ہوں, خیر میں بہت ڈرتی ہوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ گھر کے بچوں کو بھی نہ دکھائیں, تاکہ ان کا ذہن ابھی سے پختہ نہ ہو, ان کے دل سے احساسات ختم نہ ہو. یہ احساس ختم ہونا, وہ بچے آپ سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں, آپ سے پہلے دیکھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یہ بھی ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں آپ نے کھلونے دے دیے ہیں. میرے بچوں کو میں نے جب تک انہوں نے کالج بھی نہیں آ گئے, میں نے موبائل فون نہیں دیا تھا ان کو. بالکل سر, اچھا کیا, کیونکہ آپ نے کھلونا نہیں دیا, آپ نے ہمارے ہاتھ میں دنیا دی ہے. اب اس دنیا کی اتار چڑھاؤ, اس کی دنیا کی کلچر کیا ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کلچرل بمبارڈمنٹ جو ہو رہی ہے, اس سے ہر کمرے میں بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, آپ اس سے نہیں بچ سکتے. تو بس آپ یہی ہے کہ اس کو تھوڑا سا اوائڈ کر سکتے ہیں, بچ نہیں سکتے اس سے. اچھا سر, یونیورسٹی کی بات کریں تو ابھی تو آپ یونیورسٹی بھی جا چکے ہیں میرے خیال سے غالباً, لیکن پہلے بھی آپ جاتے تھے. پہلے آپ کچھ اور طریقے سے, لڑک پن تھا, پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے تھے, کچھ ہیرو شیرو بھی بن کے. مطلب میں نے اپنے بچپن میں دیکھا, میرے بھائی جو ہے وہ مائیکل جیکسن سے متاثر ہو کے مطلب بریک ڈانس کرتے تھے, اور میں حیران تھی. میں اس وقت سمجھتی تھی مائیکل جیکسن جیسے ناچ رہے, اب جانتی ہوں کہ وہ بریک ڈانس نہیں تھا, کچھ اور ہی ڈانس تھا. تو اس دور کی یونیورسٹی کا سسٹم ذرا بتائیں. اس دور میں مائیکل جیکسن نہیں تھا, ایلوس پریسلے تھا. آپ کے دور میں ایلوس پریسلے تھا, فرینک سناٹرا تھا, اور بوبی ڈورن تھے, یہ دوسرے لوگ تھے یہ. اور اس زمانے یونیورسٹی جو ہے نا بڑی پرفضا. اور دیکھیے میں یونیورسٹی میں ایز اے ریگولر تو نہیں رہا, لیکن میں ہمیشہ یونیورسٹی میں سے ساری. اچھا, آپ اس دور میں بھی ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں رہے؟ نہیں, میں کبھی اچھا اسٹوڈنٹ نہیں تھا.
ऑनेस्टी। या कभी अच्छा स्टूडेंट नहीं था। सही बात। मतलब मैं क्लासों में जाते ही नहीं था घर में कभी, हमारी एक्टिविटीज़ बाहर बहुत थी। तो लेकिन यूनिवर्सिटी में खुला माहौल था, बर्दाश्त थी। 2 जमातें होती थी उस ज़माने में, एक NSF होती थी, एक जमीयत होती थी, और इनमें लड़ाई झगड़े भी रहते थे, लेकिन लड़ाई झगड़े भी वो एक दायरे में थे, दायरे में, उसमें मारा मारी नहीं थी, डिबेट होती थी। और उसमें मतलब ये नहीं था कि तशद्दुद और इस्लाह और ये सब कुछ नहीं था, वो जहनियत नहीं थी ना, जहनियत नहीं थी। लोग मुकालमा करते थे, बातें करते थे, और स्टूडेंट यूनियन बड़ी अच्छी होती थी। उसके बाद से तो और बड़े अच्छे अच्छे लोग निकले उसमें से। आप देखें मिराज मोहम्मद ख़ान हैं, या फ़तेहाब हैं, या मुनव्वर हसन साहब थे, चाहे राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट बोथ, दोनों तरफ। नफ़ीस सिद्दीकी थे। अच्छा, उस दौर में भी आप लिखते थे? उस दौर में मैं लिखता तो नहीं था, शायरी का शौक? उस ज़माने में डायरी लिखता था। वही डायरी लिखता था, जिसको बाद में छुपा दिया आपने? हाँ, वो उसमें क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं चाहता था कि वो। अच्छा, उस ज़माने में ये था कि जैसे कि नावल से मुतासिर होना, शायरी, लड़कियां ज़्यादा नावल पढ़ती थीं, और मुझे याद है कि जब कोई ड्रामा आता था, नावल निगार ड्रामा, जब वो ड्रामे की शक्ल सूरत में आती थी तो मेरी कज़नें पहले वो नावल पढ़ती थी, हर किस्त में नावल पढ़ती थी, फिर वो ड्रामा देखती थी। जी। तो आपके क्या शौक थे? गज़ल, शायरी, अच्छा एक्टिविटीज़ जो यूनिवर्सिटी में होती हैं? मैं हर किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था, और खेल में भी, और सियासत में भी। सियासत मतलब वही सियासत नहीं, बल्कि स्टूडेंट लेवल पे वो भी होती थी। उसके अलावा फिल्में बहुत देखता था, अंग्रेज़ी फिल्में देखता था। अच्छा। और फिक्शन बहुत पढ़ता था, इंग्लिश फिक्शन ज़्यादा मैंने पढ़ा है, और उर्दू भी घर में बहुत पढ़ी जाती थी, पढ़ता था उर्दू भी। तो किताबें पढ़ता था मैं, म्यूज़िक भी सुनता था, थोड़ा सा रंग रंगीला शौक मिजाज टाइप का था। अच्छा, उस्ताद आपको कौन सा, आपका जो उस्ताद है, वैसे तो आपने कहा कि आप इतने ख़ास स्टूडेंट नहीं थे, तो जैसे कि मैं थी, मुझे आज तक, मैं उस्तादों को, मुझे क्योंकि मार कुटाई मेरी ज़्यादा होती थी तो मैं उस्तादों को याद नहीं करती वो दौर याद आ जाता है, हालांकि मेरी खुद की नायली थी। आप मुझे बताएं, आपको कौन सा उस्ताद है जो अभी भी आप उनसे इंस्पायर? नहीं, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ एक हमारे हेडमास्टर होते थे नसीमुल्लाह साहब, और दराज का 6.5 फीट का और सफ़ेद शार्क स्किन का सूट पहनते थे। किसी की मजाल नहीं थी उनके सामने से गुजर जाए। और टीचर भी उनके अलावा, नसीमुल्लाह साहब के अलावा भी जो टीचर्स थे, उनका एक दबदबा था, एक मुकाम था, उनका एक किरदार था, और उनके सामने मतलब स्टूडेंट सर नीचे रहता था, निगाहें नीचे रहती थी। और मतलब स्टूडेंट का जो था वो उनका भी अपना कैरेक्टर था। वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते थे पैसे लेकर। वो अगर कोई बच्चा कमज़ोर होता था, बोलते थे तुम बैठ जाओ, 2 घंटे तुमको बाद में पढ़ाऊँगा मैं, और चार्ज नहीं करते थे वो। सर, लेकिन पहले के दौर में अगर देखा जाए तो असातिज़ा के सामने शागिर्द जो है वो सर झुका के खड़े हो जाते थे, चाहे वो कितनी भी एज में पहुँचे। यानी कि वो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी पहुँचे, अगर वो उस्तादों को देखे तो सर झुका के बात करें। लेकिन आज के दौर में आपको क्या लगता है, ऐसे असातिज़ा या ऐसे शागिर्द मौजूद हैं? मेरे एक टीचर थे, इनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, तकरीबन 95 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। मैं उनके घर अब भी जाता था, उनकी जूतियाँ सीधी करता था, उनके पास बैठता था, जबकि मैं मतलब उस मकाम को बरकरार रखा। हाँ, और वो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि मेरा ये एक शागिर्द और एक और का नाम लेते थे कि ये इन्होंने आज तक मुझे नहीं बुलाया। और उन्होंने मुझे क्लास 8 में पढ़ाया था। क्लास 8 में? 8 में पढ़ाया था। और वो मैं उनके पास जाके बैठता था, उनसे दुआएं लेता था। और उनका भी हाल ही में बेचारे का इंतकाल हुआ है। बहुत ही नज़रियाती आदमी थे वो। तो उस्तादों का तो देखिए, उस रिस्पेक्ट आती कैरेक्टर से है। ये बात तो है। वो जब उस्ताद आपसे सच बोलते थे, आपको इल्म देते थे, आपसे कोई लालच नहीं करते थे, ट्यूशन फीस नहीं मांगते थे, और आपके कैरेक्टर को बिल्डिंग करते थे, वो तो इज़्ज़त होती थी। अच्छा, कुछ उस्ताद होते ही ऐसे, कुछ टीचर होते ही ऐसे कि इनकी जिनके शख्सियत में रूप होता है। हाँ, अब हमारी एक टीचर थी इस्लामियत की, हालांकि उन्होंने हम पूरी बुक हमें याद कराई और बहुत हमें जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री की। तो जब वो पूछती थी, बताती थी, जब वो पूछती थी तो कोई खड़ा नहीं होता था। तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि क्या मैं इतना अच्छा समझाती हूँ कि तुम लोग मुझसे पूछते ही नहीं हो सवाल, या मैं
اتنا ڈراتی ہوں کہ تم لوگ پوچھ نہیں سکتے. تو میں نے ہاتھ اٹھا دیا, تو میں نے کہا نہیں میڈم آپ کے اندر جو روب ہے اس سے ہم ڈر جاتے ہیں کہ کوئی لفظ غلط نہ نکلے. تو اس کے بعد سے وہ جو ہے مجھے دیکھیے ٹیچر جو ہے نا وہ اچھا ٹیچر وہ ہوتا ہے جو بچوں کو انوالو کرے جی اور ان کو سوال کرنا سکھائے. سوال کرنا سکھائے. اصل میں ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ سوال ختم ہو گیا ہے. سوال کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے, اس کو باغی سمجھا جاتا ہے, اس کو سمجھتا ہے ٹربل میکر ہے یہ. جبکہ سوال کرنا بڑی اچھی بات ہوتی ہے اور بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ سوال کرنا سیکھیں. سوال کرنا سیکھیں. اچھا اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ابھی اگر ہم دیکھیں تو وہ جو ٹیچروں کے جو رویے ہیں ان سے ہی بہت زیادہ جو شاگرد ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں متاثر ہو چکے ہیں. کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا سوال, تو ایک اچھی ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ ٹیچر خود پوچھ رہی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو بتائے. تو ایک بچے نے جب ہاتھ کھڑا کیا تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ. مطلب سوال ہی نہیں کرنے دیا. اصل میں سوال اس لیے شاید اس لیے انکریج نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس. سر کیونکہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے اس دور میں. جواب بھی شاید نہیں ہے. جواب تو نہیں ہے یا ہے بھی. ہم جب چھوٹے ہوتے تو ماں باپ سوال کرنے سے منع کرتے ہیں. ہم جب پوچھنے لگتے ہیں ووکلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے, کیونکہ نفسیات ایسی ہے تو ماں باپ منع کر دیتے ہیں. اسکول میں جاتے ہیں تو ٹیچر منع کر دیتے ہیں. ٹیوشن جاتے ہیں, مدرسے جاتے ہیں, کسی چیز میں متاثر ہو کے سوال کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے باجی جان منع کر دیتی ہے کہ بھائی نہیں سوال نہیں کر سکتے کیونکہ بقول آپ کی شاید جواب نہیں ہے. تو ہمیں ڈرایا جاتا ہے. تو ہم جب بڑے ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو واقعی بقول آپ کے ہم کوشچن نہیں کر سکتے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک سوال کرنا اور ایک کسی بات کو انکار کرنا. الگ بات. دو بہت اہم چیزیں ہیں جس کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا. سوال تو جیسی بات ہماری ہو گئی کہ سوال کا جواب نہیں دیتے کیونکہ جواب شاید ان کے پاس نہیں ہے یا کنٹروورشل ہو سکتا ہے. ہم نو جو کہتا ہے جو انکار کرتا ہے اس کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ بہت اچھی چیز ہے انکار کرنا. ہاں آپ دیکھیں آپ پوری تاریخ پڑھ لیں, جتنے نبی آئے جتنے بڑے بڑے فلاسفر آئے انہوں نے صرف نو کہا تھا. ہمارے نبی کو تو کیا کہتے تھے کہ تم عرب کی پوری سلطنت لے لو, حسین سے حسین عورت کو شادی کرا دیں, دولت لے لو, بس تم یہ مت کرو کہ ہمارے خداؤں کو. انہوں نے صرف نو تو کہا تھا نا. حضرت عیسیٰ نے صرف نو کہا تھا. حضرت موسیٰ نے صرف سسٹم کو نو کہا تھا. ارسطو نے کیا بات کی ہے, ارسطو نے ارشمیدس نے یا گلیلیو نے صرف نو کہا تھا. اگر وہ یس کہتے بڑے اچھے لوگ تھے, وہ تو بڑے کامیاب لوگ تھے وہ اپنے وقتوں کے. مطلب دنیاوی کامیابی کی بات ہے. سرمد نے یا ان سب نے کیا نو ہی تو کہا تھا. اگر نو نہ کہتے وہ تو بڑے اچھے لوگ تھے, وہ تو بڑے کامیاب لوگ تھے. وہ نو کہنا والا جو ہوتا ہے بڑا بہادر آدمی ہوتا ہے. کیونکہ آدمی جب کسی چیز کو نو کہتا ہے نا تو اس کے پاس اس کو پروف کرنے کے دلائل بھی ہوتے ہیں. لیکن نو اسی صورت میں کہنا چاہیے جب آپ کے پاس دلائل ہوں. سر جبھی کہے گا. بعض اوقات انکار صرف ہم خیالات کے طور پہ کرتے ہیں. وہ غلط. دیکھیے 10 لوگ ہوتے ہیں, ایک کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ لوگ دیکھیں 8 لوگ مان جاتے ہیں, ایک شاید ہچکچاتا ہے, 10واں کہتا ہے نو آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. وہ جو 10واں ہے نا وہ اصل انسان ہے وہ, کیونکہ اس کے پاس ریزن ہے, اس کے پاس ہمت ہے, جرأت ہے. نو کہنا بہت بڑی بات ہے. اچھا یہ انہوں نے اچھی بات کی, کیونکہ اکثر ہم اتفاق بھی نہیں رکھتے کسی چیز سے. کسی ماحول میں بیٹھے ہیں, کسی سسٹم سے, کسی بات سے, کسی عقیدے سے یا کسی چیز سے اتفاق نہیں رکھتے. حالانکہ ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں اور دلائل بڑے مطلب اچھے مطلب ایویڈنس ہوتے ہیں ہمارے پاس, باقاعدہ ثبوت ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ وہی ہم کہہ نہیں سکتے تو ہم بس زبان نہیں کھولتے, بس چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وجہ یہ کہ مصلحت کہہ لیں یا منافقت کہہ لیں, دونوں زیادہ فرق نہیں ہے. مار دیے جانے کا خوف ہے, آپ کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. بعض اوقات بحث و مباحث کا بھی خوف ہوتا ہے. دیکھیے انہیں بات وہی ہے, آپ کو کسی بھی طریقے سے اس کو لیول اوپر نیچے کر لیں تو آپ دیکھیں نا شیطان نے ابلیس نے صرف نو ہی تو کہا تھا, اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں آپ کتنا بڑا لبرل تھا. اس نے بولا جاؤ پروف کرو. لیکن اللہ نے بھی تو اجازت دی کہ پروف کرو. یہی تو کہا میں نے, جاؤ دنیا میں جاؤ, اور نہ کر سکے تو آخرت میں پھر آنا. وہ بات کی بات ہے. اس نے کہا مجھے موقع دو, کہ میں موقع دیتا ہوں, قیامت تک دیتا ہوں موقع, جاؤ میرے اچھے جو بندے ہیں تم کو کچھ نہیں کر سکتے ہو. نو کہا تھا اس نے. نو ہر آدمی نہیں کہتا ہے. اور اس کے دیکھیں اس کی ذات کی بڑائی,
کہ اس نے پاور بھی دے دی بھائی. آپ دیکھیں اسی وقت بھسم کر دیتا اس کو, واقعی میں کر دیتا. ہاں جیسے کہ یہاں پہ کرتے. ہاں اس نے کہا اچھا نہیں مانتے, جاؤ دنیا میں اور بھڑکاؤ میرے لوگوں کو, گمراہ کرو, جو میرے اچھے بندے تمہاری بات نہیں مانیں گے, اور قیامت تک کا وقت بھی دے دیا. آپ دیکھیں اور پاور بھی نہیں چھینی نا, سب سے جو بڑی بات ہے کہ اس کو دی ہوئی جو پاور ہے وہ نہیں چھینی, بلکہ ہمیں سمجھایا کہ وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے, کہیں سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, کہیں سے بھی آ کے حاوی ہو سکتا ہے. آپ کو اویئر کر دیا اس نے, آپ کو فارمولا دے دیا. وہ پاور بھی تو چھین سکتا تھا نا, اللہ پاک پاور کا چھیننا اسی وقت اس کو ختم کر دیتا, بات ہی ختم ہو جاتی, دنیا نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ہے ٹالرنس. اس سے بڑا لبرل کون ہوگا ٹالریٹ کو جس نے کیا. اپنے سامنے ایک ہستی وہ کہہ رہی کہ نہیں میں نہیں کروں گا, نہیں مانتا. جی آپ تصور کریں کیا لمحہ ہوگا وہ, کیا وقت ہوگا وہ صاف صاف کہہ رہا ہے نہیں, اور وہ کہہ رہا ہے جاؤ, چھوڑ دیا تم کو میں نے, قیامت تک تم کو اجازت دی ہے. اور پھر اس نے ایکشن بھی کیا, مطلب آپ دیکھیں جنت میں جا کے اس نے ایکشن بھی کیا, اس نے پروف بھی, ایک چھوٹا سا سب کچھ کیا, ایک چھوٹا سا اس نے حصہ بھی دے دیا اپنے پاور کا, طاقت کا. لیکن اب دیکھیں واقعی میں کہ خدا نے یہ چیلنج دیا کہ جاؤ, رہتی دنیا تک تمہیں اجازت ہے, طاقت بھی نہیں چھینی, مہلت بھی نہیں چھینی, کچھ بھی نہیں چھینا, کہ جاؤ جتنا کرنا ہے کرو, لیکن جو میرے بندے ہیں وہ تمہاری ضد میں کبھی نہیں آئیں گے. ویسے یہ آپ نے بڑی مثال دی ہے نو کہنے کی. نو کہنے, لوگ نو کو برا کہتے ہیں, میں تو کہتا ہوں جو نو کہتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی ہوتا ہے, وہ بیکاز ہی از ریزن. لیکن بقول آپ کے اگر اس کے پاس واقعی میں کچھ ہو تبھی تو نو کہے گا وہ. ہاں وہ نو کہنے کی وجہ ہو اس کے پاس. بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے اختلاف صرف اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وجوہات نہیں ہوتے, بس ہم نو کہہ دیتے ہیں. جیسے کہ آپ سیاسی جنگوں کو دیکھ لیں, یہ نو کی وجہ سے ہو رہا ہے سر, آپ بھی نو تو آپ بھی نو, مطلب یہ ریزن کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. اس لڑائی کی وجہ کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں. تو کبھی کبھی نو تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے. اب مفادات پہ زیادہ بات آ گئی ہے, میرا مفاد چونکہ ان کے ساتھ ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں, واٹ ایور دی ریزن تو ہے نہیں کوئی مفاد ہے, یا مفاد ادھر کم ہے ادھر زیادہ ہے, یہ مفاد کی جنگ ہے. اور تو کہ دنیا میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے, دنیا میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے نہ مستقل دشمن ہوتا ہے. اٹس آلویز ٹائمنگ اینڈ مفادات, وقت اور مفادات, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. اور کوئی مستقل دنیا میں آپ دیکھیں کبھی روس ہندوستان کے ساتھ تھا, اور پاکستان ایسٹ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا, اب آج ان کے آپ دوست بنے ہوئے ہیں. کبھی آپ کسی گروپ میں تھے, کبھی آج دوسرے گروپ میں ہوتے ہیں. تو یہ تو ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے. دنیا میں کوئی کسی کا مستقل دوست دشمن نہیں ہوتا, مستقل دوست اور دشمن نہیں ہوتا, بلکہ ملکی تو ہمارے یہاں دیکھیں سیاسی جماعتوں میں کبھی کوئی کسی سے اتحاد کر لیتا ہے, کل کے دشمن ہوتے تھے وہ ان کو ڈاکو چور کہتے تھے, وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہ یہ ہوتا ہے. یہ تو ہے. مطلب ہم ایک بات ہے نا, مجھے ان کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ انکار اگر ثبوتوں کے ساتھ, دلائلوں کے ساتھ اور وجوہات کے ساتھ ہو تو وہ انکار پاورفل یعنی کہ طاقتور انکار ہوتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں بیسکلی جو انکار ہے وہ خیالات پہ یا رویوں پہ نہیں ہے, وہ اختلافات پہ, وہ انکار ایک انسان مطلب ایک ذات پر ہے. تو یہ جو ذاتی اختلافات اور ذاتی انکار ہے, اور یہ انکار بے وجہ, بے ثبوتوں کی, بنا ثبوتوں کے, بلا دلائل کے ہیں, اسی لیے اس انکار میں زیادہ تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ تکلیف پوری قوم کو سہنا پڑ رہا ہے. سر ہمارے پروگرام کا کیونکہ وقت بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, تو ختم ہو چکا ہے, تو آپ سے ایک چھوٹا سا میسیج, پیارا سا میسیج اس کتاب کے توسط سے, یا آپ خود اپنے تجربوں سے ایک میسیج ہمیں پیغام دے سکیں. جی میں نے کتاب دیکھی جو لکھی ہے, اس میں تو پہلی بات تو جو اس کی پرنٹنگ اور جو کوالٹی ہے وہ اپنی جگہ پر, میں نے اس کی قیمت بہت کم رکھی ہے, اور اس میں یہ بھی لکھ دیا ہے میں نے کہ اس کتاب سے ہونے والی تمام آمدنی کسی رفاہی ادارے کو دے دی جائے گی. کیا بات ہے سر. یہ کتاب میں نے پیسوں کے لیے نہیں لکھی ہے. اس میں سے جتنی آمدنی بھی مجھے ہوگی, پہلی بات تو میں لوگوں کو فری دے دیتا ہوں, اگر نہیں بھی ہے تو میں جو بھی مجھے پیسے ملیں گے تو وہ میں کسی رفاہی ادارے کو دے دوں گا, کسی لائبریری کو, کسی اسکول کو. تو میں نے پیسے کے لیے نہیں لکھا ہے یہ, میں نے صرف اپنے دل کی باتیں تھیں, سچ جو تھا دل میں میرے, جو شاید میرے لیے سچ ہو دوسرے کے لیے شاید نہ ہو, وہ اپنی بحث الگ ہے. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا, اس پر یہ ایک اچھا اس کا مطلب بھی بتا دیں مجھے.
لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. یہ سر میں غالب کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے. پورا شعر تو یہ کہ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا گرچہ اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. ہم اپنی جنون کی داستان، اپنے دل کی داستانیں اپنی خون میں ڈوبی ہوئی انگلیوں سے لکھتے رہے، حالانکہ یہ ایسا کرنے میں میرے ہاتھ کاٹ دیے گئے. کیا بات ہے، داستان حقیقت بڑے بھاری پڑتا ہے. لکھتے رہے جنوں کی میرا مطلب میرا پاگن پل، میرا ایکسپریشن، اس کی حکایات کہانیاں جو خون میں ڈوبی ہوئی ہیں وہ ہم لکھتے رہے، حالانکہ اس میں ہمیں تکلیف بھی ہوئی، ہمارے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، ہمیں برسر ہمارے الزام بھی ٹھہرایا گیا، لیکن ہم لکھتے. یہ بات تو ہم نے پوچھی نہیں کیونکہ واقعی میں تنقیدیں بھی ہوئی ہوں گی آپ پر. مجھ پہ تو بہت تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، گالیاں پڑتی ہیں، فون بھی آتے ہیں اور بعض اوقات فتوے پہ بھی لگ جاتے ہیں. چلے اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کامیاب ہیں. نہیں، وہ تنقید میرا ایک مضمون امریکہ میں چھپا تھا، کافی کنٹروورشل تھا، وہ مضمون کا نام بھی نہیں لوں گا میں کیونکہ وہ پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ کہیں وہ مجھ سے پوچھے بغیر یہاں ARY والوں نے اپنے بلاگ پہ لگا دیا. اب وہ جب یہاں پہ آیا تو بہت سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، تو مجھے ای میل وغیرہ بھی آئیں، فون بھی آئے، دھمکیاں بھی ملتی رہیں. تو بلکہ میری وائف کہتی بھی ہیں، بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کسی نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. مگر یار کب ہوتا ہے، لیڈر انسان کے ساتھ قدرت بھی دیتا ہے. چلے سر، ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو انشاءاللہ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اور اسی بات پہ جو آپ نے کنٹینیو ابھی جو بات چھوڑی ہے اسی بات سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، مشکور ہوں کہ آپ آئے اور اچھا لگا آپ سے ایک گزرے وقت کو کی یاد تازہ کرنے اور موجودہ وقت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور کچھ پرانی باتیں سامنے آئیں، ذہن میں آئیں. شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی گولی چاروکا مریکینا مرچیش مراگش اللہ مدوس پہ تو پرچا کہ من باز انجوائے ہوتا ہے مراگشا اور نی منا بزا مال قبل چلو ویدتا اجازت ہوتی خیال ہے بکنتی مار پہ خیال اللہ مہر بکنتا من نیم گنچلی اللہ مہر.